الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ دوستو بھائیو، آج ہمارے سامنے ابھی ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ العزیز 2 دن کے بعد میں یوم عرفہ کا دن آئے گا، 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کے اندر جس میں تمام حجاج کرام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آتا، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا سے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں نے، انبیاء نے جو دعا مانگی ہے، وہ دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے اس دعا کو مانگا ہے، اور اس میں ترمذی نے روایت کیا۔ اور یوم عرفہ کا دن، جس دن حجاج اکرام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا زاری اور اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم اکثر من ان يعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، رواہ مسلم۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرفے کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے، جہنم سے آزاد کر دے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ہی قریب ہوتا ہے اور قریب سے ان کا مشاہدہ کرتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کے وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور حدیث لمبی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے عزت و جلال کی قسم، تم سب گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا، ان سب کی مغفرت فرما دیا، اور ان کو جنت کا حقدار بنا دیا، اور جہنم سے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ تمام فضیلت اس یوم عرفہ کی ہے۔ حاجیوں کے لیے یوم عرفہ کے دن حجاج کا عبادت میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے، لیکن حجاج کرام کی عظیم الشان عبادت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں کو جو اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یوم عرفۃ یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، رواہ الترمذی۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفے کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے کے دن ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزے کا ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور یوم عاشوراء 10 محرم کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ جو لوگ عرب ملکوں کے اندر ہیں، جن کا مطالع اور مغارب یعنی غروب اور آفتاب کے جو اوقات ہیں تقریباً قریب ہیں، تو وہ لوگ سب ایک ہی چاند کے فالو کرتے ہیں، جیسے عرب ممالک خلیج ہے اور مصر وغیرہ، سوڈان
تو یہ لوگ یوم عرفہ کا روزہ اسی دن روزہ رکھیں گے جس دن حجاج اکرام عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں علماء کی رائے ان ملکوں میں جہاں لوگ یوم عرفہ کے دن ان کے یہاں تاریخ بدل جاتی ہے مطالعے کے بدلنے کی وجہ سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ رویت کے ہلال کے حساب سے آپ روزہ رکھیں اور رویت ہلال کے حساب سے آپ روزہ چھوڑیں۔ تو کسی ملک کا چاند ساری دنیا کے لیے ایک ہی مانا جائے گا یا ایک ہی الگ الگ چاند مانا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں آپ کو دونوں اقوال علماء کے درمیان موجود ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یوم عرفہ کا روزہ اسی دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن حجاج اکرام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور اس دن کو جس دن کے دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اور حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں، وہی 9 تاریخ کا روزہ جو عرفات کا روزہ ہوتا ہے وہ سب کے لیے، ساری دنیا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور علماء سعودی عرب کی کمیٹی کا جو فتویٰ ہے، فتویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، جس میں شیخ ابن باز اور شیخ دوسرے مشائخ نے جو فتویٰ دیا ہے، اسی طرح دارالافتاء مصر کے دکتور حسام الدین اور دوسرے اور بہت سارے علماء نے جو بات کہی ہے کہ یوم عرفہ وہی دن کا عرفہ کا روزہ ہے جس دن حجاج اکرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور سارے دنیا کے ملکوں کا بھی یہ فرض ہے کہ اسی دن روزہ رکھیں جس دن عرفات کے میدان میں حجاج جمع ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یوم عرفہ 9 تاریخ کے حساب سے ہے، اور جس ملک میں جو تاریخ مقرر ہے، مثال کے طور پر جو تاریخ وہاں پر ان کے مطالعے کے حساب سے 9 تاریخ کا دن ہے تو 9 تاریخ کا روزہ رکھے، وہ یوم عرفہ کا روزہ شمار کیا جائے گا۔ اور ہر ملک کا الگ الگ رویت ہلال کا حساب الگ ہے، اور اس کو بعض یورپی ممالک ہیں یا ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں، اور اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا بھی اور شیخ عبداللہ بن جبرین اور دوسرے علماء سعودی عرب کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو جہاں پر جس طرح تاریخ کے حساب سے 9 تاریخ پڑتی ہے اس دن روزہ رکھے۔ تو یہ دونوں الگ الگ اقوال ہیں علماء کے، لیکن یہ کہ کیونکہ یہ پورے 9 دن روزے کی فضیلت کے دن ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں جس دن یوم عرفہ ہے حجاج اکرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اس دن روزہ رکھے، اور پھر 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھے جس تاریخ میں کہ ہمیں وہ ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے جیسے پڑتا ہے، اگر وہ برابر 9 تاریخ ہمارے حساب سے جیسے حجاج اکرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اسی دن ہم بھی اگر وہی دن مانتے ہیں تو برابر ہو جائے گا۔ اگر نہیں ایک دن پیچھے ہے بعد ہے، جیسا کہ عام طور پر بر صغیر میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دن بعد وہاں پر عید ہوتی ہے، ایک دن بعد چاند دکھائی دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم 8 اور 9 تاریخ 2 دن رکھیں تاکہ اس دن کا بھی ثواب ملے جس دن حجاج اکرام بیت اللہ میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے یوم عرفہ کا روزے کا حکم دیا ہے۔ تو روزہ یوم عرفہ کا اس دن جس دن حجاج بیت اللہ میں جمع ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں 8 تاریخ پڑتی ہے، تو 8 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں اور پھر 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں تاکہ ثواب ہمیں زیادہ ملے۔ اور روزے کی فضیلت بہت زیادہ احادیث کے اندر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ کا بدلہ میں ہی عطا کرتا ہوں، اور کہا کہ لِكُلِّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے سوائے روزے کے۔ تو روزے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے 8 اور 9 تاریخ کا روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اس دن بھی جس دن عرفات کا دن مکہ کے اندر موجود ہے، اور 9 تاریخ کے حساب سے ہمارا یوم عرفہ کا دن پڑتا ہے، تو اس دن بھی ہم روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔